آج بھی جو تینوں ٹاپکس کے حوالے سے ایک مختصر سے 3 پوائنٹس ہیں جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. 3 پوائنٹس؟ چلو جی سر بالکل, کیونکہ بڑے سیریس ٹاپک آج ڈسکس کیے گئے. ٹھیک ہے. پہلے ہی آپ نے منموہن سنگھ کی اور بات کی گیلانی صاحب کے تعلقات کے حوالے سے. پاکستان مسلسل ایک سٹینڈ لیتا رہا ہے 8 سال سے افغانستان کے حوالے سے کہ بھارت کا کسی قسم کا کوئی اسٹریٹجک رول یا ڈیولپمنٹ کے اندر افغانستان کی کوئی رول نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی ہم بلوچستان میں بھی ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ بھارت بنیادی طور پہ پاکستان کے اندر شرپسندوں کو سپورٹ کر رہا ہے اور یہ چیزیں پرووائڈ کر رہا ہے. ایک تو یہ کہ اگر تعلقات بحال ہونے کے لیے جا رہے ہیں تو ہماری یہ دونوں موقف انٹرنیشنل کمیونٹی میں کہاں پر سٹینڈ کریں گے کہ ہم 8 سال تک ایک لالی پاپ دیتے رہے اپنی قوم کو اور اینٹی بھارت جو جذبات ہے ان کو ہم اکساتے رہے. ایک چیز. دوسری بات آپ نے کی کہ بھارت جو ہتھیاروں کی دوڑ ہے اس میں وہ چین کو کمپیٹ کرنا چاہتا ہے, جبکہ پاکستان کے ایک بڑے معتبر اخبار میں ایک بڑے سینئر جرنلسٹ نے پرسوں ایک کالم لکھا ہے جس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ چین نے کشمیریوں کو بھارتی ویزے پر آنے کی اجازت دے دی ہے. تو یہ سر کیا چین بھی اب اس پیٹرن کو بھارت کی طرف لے کے جا؟ ٹھیک ہے, میں آپ کی باتیں سمجھ گیا. پہلی بات تو یہی ہے نا کہ جی منموہن سنگھ صاحب نے انڈیا کے ساتھ ہمارے 2 بڑے مسئلے ہیں, بلوچستان کا اور افغانستان کا. جی یہ مذاکرات ہمارے امریکہ سے بھی ہو رہے ہیں اور افغانستان کے مسئلے پر ہو رہے ہیں. یعنی اصل بیسک وجہ تو اس خطے کی وجہ نزاع افغانستان ہے, وہ انڈیا کو کچھ رول دینا چاہتا ہے. تو ہم بنیادی مذاکرات تو امریکہ سے کر رہے ہیں کہ بھائی آپ اگر یہاں انڈیا کو رول دو گے جو ہمارے لیے پرابلم پیدا ہوگا تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ جس سے تعلقات ہمارے زیادہ مناسب ہو سکیں آگے. انڈیا نے بھی بہت سی باتیں ریئلائز کر لی ہیں اور شاید یہ کہا جائے کہ ہم بھی بہت سی باتیں جو ہے نا آپ سمجھ گئے ہیں کہ ہمیں کس حد تک آگے جانا, کس حد تک آگے نہیں جانا. ان کی انویسٹمنٹ ہے کہ نہیں ہے, لیکن افغانستان کے مسئلے پر اگر ہم نے کمپرومائز کرنا ہوتا, کریں گے شاید تھوڑا بہت, بڑی طاقتیں جب انوالو ہوتی ہیں تو ہم سپلائی بند نہ کرتے اور اس حد تک نہ جاتے جس حد تک ہم امریکہ کے ساتھ گئے ہیں. رہا بلوچستان کا معاملہ, تو بلوچستان کا معاملہ بھی بڑا سینسٹیو معاملہ ہے اور اس میں بھی امریکہ جو ہے اس میں شامل ہے اور اس میں ہماری بات چیت امریکہ کے ساتھ بھی ہو رہی ہے. وہاں ایک قرارداد بھی پیش ہوئی تھی, شاید آپ نے ذکر کیا تھا اس کا, کانگریس میں قرارداد بھی پیش ہوئی ہے اور آج شاید اس کے جو پیش کرنے والا ہے ایک اور انکشاف بھی سامنے آیا ہے. روہرا بیکر جنہوں نے یہ قرارداد پیش کی تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ 12 افراد کی انہیں حمایت حاصل ہے. یہ بھی بہت بڑا انکشاف ہے. وہاں کی قرارداد پیش ہو گئی ہے, ہمارا خیال تھا اکا دکا آدمی, اس نے کہا یہ 12 لوگوں کی حمایت مجھے حاصل ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی سینسٹیو مسئلہ ہے جو بلوچستان کا جو وہاں کیا جاتا ہے. اس آدمی کی خیر ایک ہسٹری بھی ہے, یہ ایک اپروچ اس کی ہوتی ہے جس حساب سے یہ بات کرتا ہے. لیکن یہ اس نے تو ماضی میں جو اس کی ساری سٹوری ہے, اس نے طالبان کی بھی حمایت کی تھی 90 میں, جب طالبان آئے تھے اس نے حمایت کی تھی. ٹیڑھا آدمی ذرا جی, وہ ریپبلکن ہے لیکن اس طرح کی بات کرتا ہے. تو چنانچہ بلوچستان کا ایشو بھی امریکہ ریلیٹڈ ہے, ہمارے پاک امریکن تعلقات یہ اس جو ٹرینگل میں آتے ہیں اس کے ساتھ رہتا ہے. تیسری بات آپ نے ویزے کی تو میں نے نذیر ناجی کے کالم پر کل صبح ہی کہا تھا کہ یہ مس ریپرزنٹیشن ہے یا مس انڈرسٹینڈنگ ہے سچویشن کی. چین کی ہر بات کو انہوں نے کہا تھا کہ روس کے جہاز جب گیا تھا کشمیر کے اوپر سے تو ہم نے اس کو امپورٹنس دی, حالانکہ اس وقت ہمیں پتا تھا روس تعلقات ہمارے کیا ہیں, روس کیا کر رہا ہے. لیکن چین اگر اس نے ویزے پر پابندی لگائی تھی انڈین پر اور ہماری غلط فہمی تھی کہ ہماری وجہ صرف لگائی ہے, تو وہ غلط فہمی تھی. چین کے اپنے ڈسپیوٹ ہے انڈیا کے ساتھ کشمیر کے مسئلے پر, ان کا بھی ایک علاقے پر ڈسپیوٹ ہے. تو جو چین کا پروٹیسٹ ہے وہ تو اس بات پہ تھا کہ صاحب آپ کا ہمارا جھگڑا ہے, ہم اس کو ڈسپیوٹ علاقہ سمجھتے ہیں, ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے, ہم آپ کے پاسپورٹ میں بندہ نہیں آنے دیں گے, جبکہ ہم دے رہے تھے, ہم یہ کام کر رہے تھے. تو ہوا یہ ہے کہ چین نے بھی سوچا ہوگا کہ ٹھیک ہے پاکستان بھی کر رہا ہے, ہم بھی, کیا فرق پڑتا ہے, ہمارا ڈسپیوٹ ویسے کہ ویسے رہے گا. تو چنانچہ چین کا یہ سمجھنا کہ وہ پاکستان کی دشمنی میں آ گیا ہے یا پاکستان کا مخالف ہو گیا, نہیں بھائی نہیں, وہ اپنا ہی دوست تھا اور اپنا ہی دوست ہے وہ, اور ہمارے اس کے تعلقات پہ کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا. طیب صدیق آئے ہیں UCP سے, کیا سوال ہے آپ کے پاس؟ جی میر صاحب, میرا بھی سوال انڈیا سے ریلیٹڈ ہی ہے کہ انڈیا سے تعلقات کے سلسلے میں پاکستان کی فورن پالیسی کیا ہونی چاہیے, کیونکہ ایک طرف ہم اس کو موسٹ فیوریٹ نیشن قرار دیتے ہیں, جیسا کہ کراچی کے بذریعہ کراچی جو ان سے افغانستان میں ٹریڈ بھی شروع ہو گئی ہے انڈیا کی, اور دوسری طرف ہم واٹر وار کی بات کرتے ہیں انڈیا سے. تو تعلقات کس قسم کے ہونے چاہیے یا ہماری فورن پالیسی کیا ہونی چاہیے انڈیا سے تعلقات کے سلسلے میں؟ اصل میں جی میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ جب سے اس سب کانٹیننٹ کا فکرہ کہ پہلا شخص مسلمان ہوا تھا تب سے ہی
یہ بحث شروع ہو گئی تھی کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے تعلقات کیسا ہو، جس کو آج ہم کہتے ہیں پاک انڈیا ریلیشن شپ کیسے ہو. اس وقت سے اب لمبی بحث ہے، میں اس سے کئی چیزیں کوٹ بھی کرتا ہوں اور اس میں بالکل ہٹ کے میں ایک طرح کی بات کرتا ہوں. کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کروں گا. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جی یہ جو مسئلہ ہے موسٹ فیور نیشن قرار دینے کا، یہ اکنامک مسئلہ ہے. مطلب میں اپنی پوری، جب ٹی وی والوں نے پی ٹی وی والوں نے بلانا ہوتا تھا تو کہتے تھے انڈیا بیشنگ کے لیے بلا رہے ہیں، تو ہم جیسے 2-4 لوگ ملتے تھے انہیں جو آ کے ٹکا کے بات کرتے تھے. لیکن اس مسئلے پر جو موسٹ فیور نیشن ہے، موسٹ فیور نیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت پسندیدہ ملک نہیں اب ہم قرار دے رہے ہیں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے کسی بھی ملک کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں وہی رعایتیں ہم آپ کو دیں گے. یعنی کہ یہ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی خصوصی رعایت دے رہے ہیں، مطلب جو کسی اور ملک کو رعایت دے رہے ہیں وہ بھی آپ کو بھی دیں گے. مثلا چین کے ساتھ ہم نے اگر کوئی رعایتیں دی ہوئی ہیں تو آپ کو بھی دے دیں گے، اگر ہم نے سری لنکا کو دی ہوئی تو آپ کو بھی دے دیں گے. ہم نے کیا یہ ہوا تھا کہ اس معاملے میں بہت سی ریسٹرکشن اور پابندیاں لگائی ہوئی تھی. اچھا یہ ہے خالصتاً اقتصادی مسئلہ جی، جس کے بہت سے پہلو پازیٹیو بھی ہیں، ہمارے لیے نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں اور بہت سے اچھل کے آ سکتے ہیں. آج اس طرح فری اکانومی ہے، تائیوان سے تعلقات ہیں چین کے جی، وہ اپنا حصہ سمجھتا ہے، اس کو ملک تسلیم نہیں کرتا، اپنا صوبہ سمجھتا ہے، اس کے بعد تعلقات قائم کیے ہوئے. تو یہ دنیا میں بہت سی ملکوں کے آپس میں اس طرح کے تجارت، لیکن اس کے چکر میں اگر ہم یہ بھول جائیں کہ ہمارا سب سے بڑا پولیٹیکل ڈسپیوٹ جو کشمیر کا ہے وہ ختم ہو گیا ہے، تو وہ ختم نہیں ہو سکتا. وہ ایگزسٹ کرتا ہے، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ طے نہیں ہوتا، پاکستان انڈیا کے درمیان ایک نارمل تعلقات کا قائم ہونا بہت مشکل بات ہے جی. باقی تجارت وغیرہ ہم کرتے رہیں گے، پیسے 2-4 وہ کما لیں گے، 2-4 ہم کما لیں گے، کچھ ہم سارے میں رہ جائیں گے. بنیاں بڑے تیز ذہن کا ہے، کچھ ہم سیکھ لیں گے، جیت لیں گے جی. بالکل اصل مسئلہ جو ہے وہ کشمیر کا ہے، جب تک وہ حل نہیں ہو سکتا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پاک بھارت تعلقات جو ہیں وہ کسی اچھی صورت تک پہنچ سکتے ہیں. فاروق شفیق ہیں، پنجاب یونیورسٹی سے ہیں، یقیناً ان کے پاس بھی کوئی سوال ہوگا. سر ابھی جیسے آپ نے بات کی کہ اس کو اگر موسٹ فیور نیشن جس کو کہا جاتا ہے اس کے لیے کچھ اکنامک پرابلمز ہیں جو اس کو سالو کرتے ہیں. اگر ماضی میں دیکھا جائے تو 95 میں انڈیا نے بھی تو پاکستان کو موسٹ فیور نیشن کا دیا تھا، لیکن انہوں نے اس کی ساری جو ٹریڈ تھی اس کو بیک پے کر دیا تھا. اگر اب یہ بھی ریسنٹلی اگر یہ ان کو ٹھوس اقدامات ہو جاتے ہیں، انڈیا اگر پاکستان میں آ جاتا ہے، تو کیا آپ سمجھتے نہیں کہ پرابلم اور کریٹ ہو جائیں گے پاکستان کے لیے؟ دیکھیں یہ بات درست ہے کہ انہوں نے موسٹ فیور نیشن قرار دینے کے بعد ہمارے ٹیکسیشن میں تو کچھ کمی کرنی تھی کر دی، لیکن نان ٹیرف بیریئرز کہتے ہیں اسے جی. نان ٹیرف بیریئرز یہ ہیں کہ ہمارا مثلا ایک برانڈ ہے، اب نام نہیں لیتا، میں ایک بار لے بھی چکا ہوں، وہ کپڑا جاتا ہے تو ان کے قانون میں ہے کہ آپ کپڑے کی الگ الگ انسپیکشن کریں گے. تو وہ ہر تھان سے 1 گز کپڑا نکال لیتے تھے اور تاکہ جی ہم اس کو انسپیکٹ کرنا ہے، سارا میں سے ایک نہیں بلکہ ہر میں کرتے تھے. تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ وہ کپڑا ان کو بندرگاہ پر ٹیکس لگائے بغیر ہی خاصا، یعنی کہ 25% 10% تو وہیں ایک مہنگا پڑ گیا نا جی. وہ انہوں نے ایک حصہ کاٹ لیا، تو جگہ جگہ تنگ کرتے تھے. انہوں نے اپنی پروڈکٹس بھیجنا کم کر دی تھی. تو اس طرح کی جو ان کی حرکتیں ہیں، اب انڈرسٹینڈنگ تو یہ ہے کہ پاکستان بھی یہ نہیں کرے گا، وہ بھی یہ نہیں کریں گے، اور ایون پلینگ فیلڈ ہوگا. اس میں ہم کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. ایک زمانے میں ہماری انڈسٹری ایسی تھی کہ ہم کہتے تھے کہ ہم دور تک مار کریں گے، ہمیں بڑی مارکیٹ ملے گی. اب لوگ پوچھتے ہیں آپ کے پاس ہے کیا جو آپ نے بیچنا ہے؟ بھائی آلو ٹماٹر بھی تو آپ انڈیا سے منگوا لیتے ہیں، کبھی کم پڑ جائیں تو ہے جی. گندم ان کی جا رہی ہے افغانستان میں، سرپلس ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے. تو ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں، یہ اب ہمارے ایکسپرٹس کا، بزنس مین کا، ہمارے مینوفیکچرر کا اور ہماری بیوروکریسی کا امتحان ہے کہ ہم کس طرح بیلنس کر سکتے ہیں انڈیا کو اس ٹریڈ میں جی اس معاملے میں. جی بالکل. ای میلز جو ہیں وہ بھی ہمیں موصول ہوئی ہیں. سب سے پہلے تو میں شکریہ کروں گی ان کا جنہوں نے ای میلز کی ہیں، اور اس میں سے خاص طور پر ایک ای میل جو ہے وہ اس پروگرام میں شامل کریں گے. یہ سمرین ہے لاہور سے، انہوں نے ای میل کی ہے کہ پولیس کے یونیفارم کا رنگ جو ہے وہ بدلا جا رہا ہے. یہ یقیناً آج ہی کی ہے جو ہمیں آج ہی اپڈیٹ ہوئی ہے. وہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا اور جو آئی جی پنجاب نے بھی کہہ دیا ہے کہ اس سے کلچر بدل جائے گا، کیا یونیفارم کے بدلنے سے کلچر بدلا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی فیصلانہ کلچر بدلنا چاہتے ہیں، اور کبھی کبھی یونیفارم بدلی جائے تو لوگ کہتے ہیں پیسے ضائع کرنے والی بات ہے. چل رہی ہیں یونیفارم، اب آپ بدلو گے، اس پر ایک نئی انویسٹمنٹ ہوگی. لیکن بنیادی طور پر ایک بات ہے کہ بہت سی چیزیں، بہت سے رنگ جو ہوتے ہیں وہ آپ کی طبیعت کو اثر ڈالتے ہیں. مثلا نیوی کے بارے میں یہ ہے کہ وہ سفید یونیفارم میں سمندروں میں ہوتے ہیں. تو کیوں ہوتے ہیں؟ تو ہم نے پتہ کیا، تحقیق کی کہ معلوم کیا جا رہا ہے کہ یہ سمندر پہ رہتے تھے 4-4 6-6 مہینے اپنے گھروں سے دور. تو انسان کے جذبات ہوتے ہیں، فطری جذبات ہوتے ہیں، نہ ان کی بیویاں پاس ہوتی ہیں، نہ کوئی گھر کے اور فرد پاس ہوتے ہیں. تو ان کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ سفلی جذبات جو ہے نا وہ پیدا ہونا شروع ہو جائیں دور رہنے کی وجہ سے.
تو سفید کپڑوں سے ذرا ایک پاکیزگی کا احساس ہوتا ہے, اس کو ٹھنڈا پن کا اندازہ ہوتا ہے. آپ پتہ ہے دلہنوں کے لیے لال کپڑے کو زیادہ بنایا جاتا ہے, اگرچہ آج کل تو رواج ہو گیا سفید کپڑے کا بھی, ہاں وہ سارے رنگ جو ہیں وہ یہ امپیکٹ ڈالتے ہیں. میرے خیال میں پہلے تو انہوں نے جب پولیس بنائی ہوگی تو انہوں نے کہا کہ رگڑا دینے کے لیے یہی لوگ ٹھیک ہیں, اور ملیشیا کی وہ جو ایک ہوتی ہے, بلکہ اب تو کالی بھی کر دی بہت چیزوں میں. ہمارے آب و ہوا میں خاص طور پر سردیوں میں کالا لباس چلتا نہیں ہے, یعنی کہ وہ خاصی گرمی پیدا کرتا ہے, مزاج میں چڑچڑا پن بھی پیدا کرتا ہے. ان پرنسپل تو یہ بات جو ہے کہ رنگوں کا اثر خوشبوؤں کا اثر ہوتا ہے, رنگوں کا اثر ہوتا ہے. ابھی میں نے ایک کالم میں ذکر کیا تھا سروے کا, خوشبوؤں کا اثر ہوتا ہے. اور جب آپ کسی سے کہتے ہیں کہ ذرا ہاتھ صابن سے دھو لو اور پھر میرے سوال کا جواب دو, تو آپ سوالات کا جو جواب دیتے ہیں اس پہ پاکیزگی کا ان سے زیادہ ہوتا ہے. اور اگر آپ ہاتھ دھوئے بغیر آتے تھے, ویسٹ کی ابھی ٹورنٹو میں ریسرچ ہوئی ہے, ویسے جواب دیتے تھے تو آپ ذرا تھوڑے سے وہ, میں صفری تو نہیں کہوں گا, مطلب آپ کمیونٹی آپ میں زیادہ آ جاتی تھی, آج کل جس کو لبرلزم کہا جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں امپیکٹ تو کرتی ہیں, لیکن اگر آپ نے سوچ لیا کہ نئی یونیفارم کا رنگ کیا ہوگا, اور رنگ صرف آپ ایسے بدلنے کے لیے کر رہے ہیں, یا دیکھیے اگر ان کی آؤٹ فٹ بھی ٹھیک ہوگی, ان کا مزاج بھی ٹھیک ہوگا, ان کا ذہن بھی ٹھیک ہوگا, تو یہ اچھی بات ہے. لیکن کیا آپ نے اس پہ ورک کیا, یا کوئی کسی نے پیسے کمانے کے لیے کچھ درزیوں کو ٹھیکہ دینے کے لیے یہ کام کر لیا, یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کیا اصل صورتحال کیا ہے. جی یعنی اصل صورتحال کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ کیا یونیفارم بدلنے سے پولیس کا کلچر جو ہمارے ہاں رائج ہے وہ بدلا جا سکتا ہے یا نہیں. اچھا میر صاحب, جیسے کاف لیگ کے رہنما امیر مقام نے پی ایم ایل این کے جو ہے نواز شریف, ان سے ملاقات کی ہے, بہت ساری خبریں بھی آ رہی ہیں کہ وہ اس میں شامل ہو رہے ہیں. اس کی تفصیل کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پی ایم ایل کیو کے جو لیڈر ہیں پی ایم ایل این میں جا رہے ہیں, اس سے سیاست کا رخ کوئی بدلا جا سکتا ہے؟ ابھی 2-4 دن پہلے تو انہوں نے کہا تھا میں کہیں نہیں جا رہا, ٹی وی پہ آ رہی خبریں. پھر انہوں نے انکار کیا کہ میں پی ٹی آئی میں نہیں جا رہا, تحریک انصاف میں نہیں جا رہے, کیونکہ بڑی خبریں تحریک انصاف میں جانے کی تھی. اس پہ انہوں نے تھوڑی سی وضاحت کی کہ میں ابھی کوئی ایسے جانے کا میرا ارادہ نہیں, نہ میں کچھ جا رہا ہوں. اب لگتا تھا نون میں جا رہے ہیں, تو انہوں نے اس پہ بھی کہا تھا. اب نواز شریف سے ملے ہیں تو لگتا ہے وہ نون میں آ رہے ہیں, اور یہ ان کا خاصا بڑا ہولڈ ہے اس علاقے میں, سرحد میں. تو لگتا ہے کہ جو نیا الائنس بن رہا ہے, وہاں جو بھی صورتحال بن رہی ہے, اس میں مسلم لیگ نون جو ہے سرحد میں کوئی امپورٹنٹ رول ادا کر سکتی ہے. اب اس کا اتحاد کس سے ہوتا ہے سرحد میں؟ دیکھیں عمران خان کس سے مل کے لڑتے ہیں, فضل الرحمان سے بھی ان کا جو جھگڑا ہو گیا ہے. اب اگر وہ یہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کے ساتھ پی ٹی آئی ملتی ہے کہ نہیں ملتی, وہ بھی ان کی لڑائی ہے. تو ابھی پارٹیوں کا جو جہاں جماعت اسلامی ملتی ہے, جماعت اسلامی اور اگر نون مل جاتی ہے سرحد میں, تو وہ بھی ایک فورس بنتی ہے اس ٹریڈیشنل معاشرے میں. اور اگر ایم ایم اے نہیں بنتی تو, اور اگر فضل الرحمان اور ان کا ساتھ کچھ آپس میں ہو جاتا ہے, تو مطلب وہاں ایک اے این پی کا تو لگتا ہے کہ کباڑا ہو چکا ہے خاصی حد تک. لگتا ہے کہ وہاں نئے جو ہیں وہ بن رہے ہیں الائنس, اور نئی نقشے سامنے آ رہے ہیں. کیا شکل بنتی ہے, الیکشن سال ہے, اس پہ میں کبھی اگلے ہفتے جم کے بات کروں گا کہ الیکشن سال ہمیں کیا دے سکتا ہے اور کیا مسائل پیدا کر سکتا ہے. کیا وہ جو ٹرانسپیرنسی کی ہم بات کرتے ہیں وہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ اس کے علاوہ بھی بہت سے باتیں ہیں. مشرقی پاکستان مجھے یاد آتا ہے, وہاں 1 سال کی الیکشن کمپین تھی, اور اس الیکشن کمپین کے نتائج کو زیادہ خوبصورت نکلے. بہت شکریہ میر صاحب آپ کا, بہت شکریہ آپ کا بھی. اور خاص طور پر ناظرین, میر صاحب کی بات کو میں کوٹ کروں گی جاتے جاتے کہ رنگ کا جو ہے اور خوشبو کا وہ بہت اثر ہوتا ہے. یقیناً یہ جو موسم بدل رہا ہے, گرمیاں آ رہی ہیں, اور خاص طور پر رنگ اور خوشبوئیں ہیں, یہ ہمارے حالات پر بھی, ہماری سیاست پر بھی اور ہمارے مزاجوں پر بھی اچھا جو ہے وہ اثر ڈالیں گے. اور یقیناً جو ہم رونا روتے ہیں, لوڈ شیڈنگ یا بہت سارے ایسے مسائل ہیں, تو وہ ان سے چھٹکارا اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے رنگ بدلیں, اپنی خوشبوئیں بدلیں, تاکہ آپ کے مزاج بدلیں اور اس کا اچھا امپیکٹ پڑے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا.